السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ بڑی ٹینشن میں تھی وہ۔ اس کے گھر کے قریب ہی مولوی صاحب کا گھر تھا۔ مولوی صاحب رات کو 1 بجے تقریر کر کے تھکے ہوئے گھر واپس آئے۔ عورت نے ان کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ مولوی صاحب نے دروازہ کھولا۔ عورت بولی، میرا بچہ صبح سے گم ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں۔ مولوی صاحب بولے، محترمہ رات 1 بجے کا ٹائم ہے اور میں تقریر کر کے تھکا ہوا آ رہا ہوں، یہ ٹائم سونے کا ٹائم ہے، صبح آنا۔ عورت بولی، میرا بچہ گم ہے اور تجھے اپنی نیند کی پڑی ہے۔ مولوی صاحب نے سوچا اس عورت نے میری جان نہیں چھوڑنی۔ مولوی نے اخبار لے کر اس کا ایک کونا پھاڑ کر اسپیشل بتی بنا کر تعویذ کی صورت میں اسے دے دیا اور کہا، جاؤ یہ اینٹ کے نیچے رکھ دو، صبح بچہ واپس آ جائے گا۔ حالانکہ مولوی صاحب کو مسئلہ بتانا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنی جان چھڑوائی عورت سے۔ عورت نے بھی اس تعویذ کو اینٹ کے نیچے دبا دیا۔ اللہ کی شان، صبح بچہ گھر واپس آ گیا۔ وہ عورت 10 کلو مٹھائی اور 2 سوٹ لے کر سیدھا مولوی صاحب کے گھر گئی اور ہدیہ اس کی ٹیبل پہ رکھا کہ آپ نے رات کو تعویذ دیا، صبح بچہ میرا گھر واپس آ گیا، یہ ہدیہ قبول کریں۔ اتنی بات سننی تھی کہ مولوی صاحب کی بیگم نے جوتی اتار لی اور بولی، آپ نے اسے رات کو تعویذ دیا، صبح بچہ گھر واپس آ گیا۔ میرے سگے بھائی کو گم ہوئے 16 سال ہو گئے ہیں، آج تک واپس نہیں آیا۔ سنا ہے تب سے مولوی صاحب ICU میں ایڈمٹ ہیں۔ ایک بٹ صاحب اپنی شادی والی رات کمرے میں آئے، ڈکار مارا، کنڈی لگائی، شرٹ اتاری اور بیوی سے بولے، سونیو اینج کیوں بیٹھے ہو، سو جاؤ، صبح ولیمہ بھی کھانا ہے۔ ایک چرسی بجھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ آدمی نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ چرسی بولا، سگریٹ پی رہا ہوں۔ آدمی بولا، یہ تو بجھا ہوا ہے۔ چرسی بولا، مولا خوش رکھے، سائلنٹ تے لایا ہویا ہے۔ ایک میراثی کو بخار ہو گیا، اپنی بیوی کو بولنے لگا، میں تے ہن مر جانا ہے، تو شادی کر لویں تے میری نویں جتی تے نویں کپڑے نویں خاون نو دے دیویں۔ میراثی کی بیوی رونے لگی۔ میراثی بولا، میری جان حوصلہ کر، ہلی تے میں زندہ واں۔ بیوی بولی، سرتاج میں تے اس گل نہیں رو رہی ہاں کہ تہاڈا کوئی سوٹ اچھو نو پورا نہیں آندا۔ پپو نے اسکول میں ایک لڑکی کو آئی لو یو کہا۔ لڑکی نے زور سے تھپڑ مارا اور بولی، کیا کہا تم نے؟ پپو نے واپس لڑکی کو تھپڑ مارا اور بولا، انی دیے جدو سنیا ہی نہیں تے ماریا کیوں ہے؟ ماں، اٹھو بیٹا، اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیٹا، میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ ماں، اسکول نہیں جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ بیٹا، میں اپنا کام شروع کروں گا۔ ماں، نالائق بے شرم، کلاس 2 میں تم پڑھتے ہو، تم کیا کام شروع کرو گے؟ بیٹا، میں کلاس 1 کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گا۔ ایک سردار کے گھر چور آ گیا۔ سردار نے چور کو دیکھا تو چور نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سردار جی بھی جوش میں آ کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے چور سے آگے نکل گئے اور پیچھے مڑ کر اونچی آواز میں بولے، ایک تے چوری اتو سردارانہ ریساں۔ ڈیڈی، آج ہمارے کالج میں فنکشن ہو رہا ہے، مجھے کار کی چابی چاہیے، بیٹے نے فرمائش کی۔ ڈیڈی نے پوچھا، بیٹا تمہاری موٹر سائیکل کو کیا ہوا؟ بیٹا بولا، کچھ نہیں ڈیڈی، دراصل جب میں 8 لاکھ کی گاڑی میں جاؤں گا تو بہت روب پڑے گا۔ ڈیڈی نے جیب سے 20 روپے نکالے اور بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو 20 روپے، جب تم 60 لاکھ کی بس میں جاؤ گے تو بہت زیادہ روب پڑے گا۔ ایک سردار شادی کے دوسرے دن ہی بیرون ملک چلا گیا۔ 5 سال بعد گھر واپس آیا تو 3 بچے پاپا پاپا پکارتے دوڑے چلے آئے۔ سردار نے بیوی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیوی بولی، آپ میرے لیے اتنا عرصہ پردیس کاٹ کے آئے ہیں تو کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی؟ شادی میں دلہن کا ایکس بوائے فرینڈ بھی حاضر تھا۔ دلہن کے باپ نے پوچھا، جی آپ کون؟ لڑکا، جی میں سیمی فائنل میں ہار گیا تھا، اب فائنل دیکھنے آیا ہوں۔ بیٹے نے باپ کے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے بولا، پاپا کیا حال ہے؟ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں۔
باپ نے کہا کوئی فائدہ نہیں بیٹا، تھوڑی دیر پہلے تمہاری امی ادھر سے گزر رہی تھی، اس نے بھی سوچا کہ مجھے سلام کرتی چلے اور سارے پیسے لے گئی۔ پروفیسر، چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا تھا؟ پپو، نیل آرم سٹرانگ نے۔ پروفیسر، بالکل صحیح۔ اور دوسرا قدم؟ پپو، دوسرا بھی اس نے ہی رکھا ہوگا، لنگڑا تو نہیں تھا وہ۔ ایک بچہ کافی دیر سے دروازے کی گھنٹی بجانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ایک بوڑھے آدمی نے دیکھا تو گھنٹی بجا دی اور بولا، بیٹا اور کچھ؟ بچے نے کہا، بابا جی اب آپ بھی میرے ساتھ بھاگو۔ شوہر کو رومانٹک موڈ میں دیکھ کر ان کی بیگم بولی، ایک بات سنیے، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ شوہر، جو تم کہو بیگم۔ بیگم، کیا چاند لا سکتے ہیں؟ شوہر کمرے میں گیا اور کوئی چیز چھپا کے لایا اور بیگم سے کہا آنکھیں بند کرو، اور وہ چیز بیگم کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ پھر آنکھیں کھولنے کو کہا۔ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں ایک آئینہ تھا جس میں بیگم کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بیگم بولی، آپ مجھے چاند سا سمجھتے ہیں؟ شوہر بولا، نہیں، میں تو تمہیں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ جس منہ سے چاند مانگ رہی ہو وہ شکل کبھی آئینے میں بھی دیکھ لیا کرو۔ سردار نے بیوی سے کہا، جلدی سے کام والی شانتی کو بلاؤ۔ بیوی نے پوچھا، وہ کیوں؟ سردار نے کہا، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ دوائی کھانے کے بعد شانتی کے ساتھ سو جایا کرو۔ بیوی سوٹ کی کٹنگ کرنے گئی تو کینچی نہیں مل رہی تھی۔ بیوی نے شوہر کو بولا، کینچی نہیں مل رہی، ڈھونڈ کر دو۔ شوہر بولا، تمہاری زبان تو کینچی سے بھی تیز ہے، اسی سے کاٹ لو۔ ابو سے، ابو جی 5 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ باپ، الو کے پٹھے، گدھے کہیں کے، نالائق، کچھ پتا بھی ہے تمہیں؟ جا کے کیلکولیٹر لے کے آ، ابھی حساب کر کے بتاتا ہوں۔ ایک لڑکی نے سردار سے پوچھا، تم لڑکے لڑکی میں سب سے پہلے کیا دیکھتے ہو؟ سردار نے کہا، میں سب سے پہلے لڑکی کا قد دیکھتا ہوں، کیونکہ میرے دادا کہتے تھے کہ مصیبت جتنی چھوٹی ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ سردار، موٹر سائیکل تیز کیوں چلا رہے ہو؟ دوسرا سردار، بریک فیل ہو گئی ہے، اسی لیے تیز چلا رہا ہوں تاکہ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ پہلا سردار، او اچھا یہ بات ہے، ذرا اور تیز چلا۔ کسی نے ایک پنجابی کی بیوی کو اغوا کر کے اس سے 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اگلے دن اس نے عورت کی انگلی کاٹ دی اور پنجابی سے کہا، اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو ہم اس کی ساری انگلیاں کاٹ دیں گے۔ اس پنجابی نے اسے لکھا کہ میں اسے تب تک 10 روپے نہیں دوں گا جب تک آپ اس کی زبان نہ کاٹ دیں۔ سردار اپنے بیٹے سے، یہ تم کیسی ماچس لائے ہو؟ ایک بھی تیلی نہیں جل رہی۔ بیٹا، کیا بات کرتے ہو ابا جی، ایک ایک تیلی چیک کر کے لایا ہوں، سب جل رہی تھی۔ ایک چرسی بس میں چرس پی رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا بابا جی بولا، تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو۔ چرسی بولا، ارے ڈرائیور بس روکو، میں نے تو ملتان جانا ہے۔ بیٹا 5 مضمونوں میں فیل ہو گیا تو باپ نے غصے سے کہا، آج کے بعد مجھے ابا مت کہنا۔ بیٹا بولا، اوے جانے دے ابا، یہ تو دسمبر ٹیسٹ تھا، کوئی ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں۔ چپاتی کے کنارے ٹھیک سے پکے نہ تھے۔ شوہر نے بیگم سے شکایت کی کہ دیکھیں، اسے اگر مزید 1 منٹ کی سینک مل جاتی تو یہ کنارے ضائع نہ ہوتے۔ بیگم نے کہا، آپ ہمارے توے کو تو دیکھیں، اس پر اتنی چپاتی پک گئی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ شوہر نے یوٹیوب کھول کر خانہ بدوش خواتین کی ایک ویڈیو دیکھنے کو دی جو آگ پر چھوٹے چھوٹے گول پتھر جوڑ کر ان کو گرم کر کے بنا توے کے ان پہ روٹی پکا رہی تھی۔ بیگم نے ویڈیو دیکھی اور سیل فون شوہر کو واپس کیا اور بولی، ویڈیو میں روٹی پکانے اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ فلموں میں تو سپر مین بھی اڑ رہا ہوتا ہے، آپ ذرا اڑ کے تو دکھائیں۔ روٹی چھوڑیں، ان خانہ بدوش لڑکیوں نے یہ جو ملٹی کلر کے گھاگرے پہنے ہوئے تھے جن کے گلے اور آستینوں پر ریشمی کام ہوا ہے، دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس میں شیشے کا کام ہوا ہے۔
یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ شوہر نے دل میں کہا، بھاڑ میں گئی یہ دانشوری، اور زبان سے بیگم کو کہا، چھوڑو بیگم، چپاتی کے کنارے اتنے بھی کچے نہیں، میں اسے کھا لیتا ہوں۔ عائشہ رنگ گورا کرنے والی کریم لے آئی۔ ایک ہفتے بعد شادی پر گئی۔ وہاں ایک عورت نے کہا، یہ کیا شروع کیا ہے جو اتنی سفید اور خوبصورت لگ رہی ہو؟ عائشہ بولی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اسی لیے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے۔ ساتھ بیٹھی عورت نے کہا، نوافل بھی شروع کر دو تاکہ گردن بھی سفید ہو جائے۔ میاں بیوی پارٹی سے واپس آ رہے تھے۔ اچانک بیوی چلائی، سامنے دیوار ہے، گاڑی روکو، سامنے دیوار ہے۔ اتنے میں گاڑی دھڑام سے دیوار میں جا ٹکرائی۔ اگلے دن دونوں ہسپتال میں پڑے تھے کہ بیوی نے پوچھا، جب میں اتنی دیر سے آواز دے رہی تھی کہ سامنے دیوار ہے تو پھر گاڑی روکی کیوں نہیں؟ شوہر نے غصے سے جواب دیا، اوے انی دیے، گڈی تو چلا رہی سی، میں نہیں۔ ایک شخص نے اخبار میں اشتہار دیا کہ مجھے ایک ملازم کی تلاش ہے، تنخواہ کوئی نہیں، صرف 2 وقت کا کھانا دیا کروں گا۔ اشتہار ایک نہایت غریب شخص نے پڑھا اور اس شخص کے گھر چلا گیا اور کہا کہ میں کام کے لیے تیار ہوں، بتائیں کیا کام کرنا ہوگا؟ اس شخص نے کہا، کام زیادہ مشکل نہیں، دن میں 2 شاپر لے کر داتا دربار جانا ہے اور وہاں سے میرے لیے اور اپنے لیے کھانا لے کر آنا ہے۔ کچھ دوستوں نے مل کر پارٹی کی۔ فیصلہ ہوا کہ ہر دوست اپنے گھر سے ایک ایک چیز لائے گا۔ ایک دوست ایک تربوز لے آیا، دوسرا ایک جوس کا ڈبہ لے آیا، تیسرا دوست ایک بسکٹ کا پیکٹ لے آیا، چوتھا 1 کلو مٹھائی لے آیا، 5واں شیک تھا، وہ اپنے گھر سے اپنے ایک بھائی کو لے آیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔